Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu And my name is Mani. and you're watching दिल Dil से Se रिएक्ट। तो गाइस आज हम एक बार फिर से पीर अजमल रजा कादरी जी की बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो का टाइटल बहुत ही इमोशनल है। वीडियो का टाइटल है हजरत अबू बकर सिद्दीकी का रुला देने वाला वाकया। क्योंकि आप लोगों ने बहुत फरमाइश की थी कि हजरत अबू बकर जी की वीडियो भी लेकर आइए, तो यही हमें वीडियो मिली है। तो देखते हैं इसमें कौन सा वाकया बताया गया है, हजरत अबू बकर के साथ ऐसा क्या हुआ था, मतलब कैसा ये वाकया है। तो गाइस बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह, जरा जिंदगी देखो। कहते हैं जिस दिन कलमा पड़ा 40,000 दिनार थे। अच्छा। और कलमा पड़े अभी मुझे चंद महीने गुजरे थे, सारे मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान कर दिए। फिर माल कमाया, फिर 4,000 दिनार थे। 4,000 जिस दिन हिजरत के लिए निकला 4,000 थे। उन्हें भी पता था 2.5% देना चाहिए। उनकी भी बेटियां थी, जवान भी थी, छोटी भी थी, उनके भी बच्चे थे, लेकिन दीन को जरूरत है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को हाजत है। तो फरमाते हैं अशरफियां थी मेरे घर में, पैसे थे, दिरहम थे, दिनार थे। मेरे वालिद बूढ़े थे, उनको ख्याल था कि अबू बकर सारी दौलत ना ले जाएं। तो हजरत अस्मा बिनते अबू बकर से जनाब अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि इस तरह करना, एक गड़ा छोटा सा था, गड़ा टोया, उसमें पैसे होते थे। फरमाया उसमें रोड़े रख देना, ऊपर टाट डाल देना। वालिद नाबीना है, अगर पूछे ना पैसे तो उनका वहां हाथ लगा देना, उन्हें पता चले अबू बकर सारा माल लेके नहीं गया। फरमाते मैं हिजरत पे जाने लगा तो 4,000 सारे ही ले गया। सारा माल ही यार 2.5% के लिए रट्टा पड़ा हुआ है। 2.5% के लिए लोग बहस कर रहे हैं, 2.5% के लिए दलाइल चाहिए। कई मुफ्तियाने किराम से पूछेंगे, फिर प्रोग्राम बनाएंगे देना है कि नहीं देना। और जिस दिन तबूक के लिए मेरे मुस्तफ़ा करीम ने ऐलान किया, जनाब सिद्दीक अकबर फरमाते हैं शाही कोई नहीं थी, गुर्बत के दिन थे, कमजोरियां थी, माल उस दिन कारोबारी हालात कम थे। यहाँ लोगों का कारोबार जब डाउन होता है तो सबसे पहले मस्जिद का 200 बंद करते हैं, सबसे पहले मदरसे का बंद करते हैं, सबसे पहले ख्वाहिश करते हैं कि वो जो गरीब को जाता है ना उसको बंद करो, ये ज्यादा नुकसान दे रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं हालात खराब थे, जेब देखी तो इतने पैसे ही नहीं थे कि मुस्तफ़ा करीम को पेश कर सकूं। तो फिर क्या किया, इमाम जलालुद्दीन सयूती कहते हैं अबू बकर सिद्दीक ने ना घर के अंदर कपड़ा बिछाया, और फिर सिद्दीक अकबर ने क्या किया कि तवा भी रखा, बर्तन भी रखे, उस पे चूल्हा भी रखा। अबू बकर सिद्दीक ने उसके ऊपर घर वालों से कहा कि एक एक जोड़ा पहन लो, इधर देखो मेरी तरफ, एक एक जोड़ा पहन लो, और बाकी ना सारे जोड़े भी यहाँ रखो। जब लोग बच्चों ने देखा ना कि अब्बा तो कपड़े भी रखवा रहा है, क्या बनेगा। फरमाया तुम्हें तो एक एक जोड़े की इजाजत दे रहा हूँ ना, जरा मेरी तरफ देखो। खुद अंदर गए तो टाट का लिबास पहन के कपड़े भी उतार के रखे, कपड़े भी उतार के जमीन उसी में रखे, सारा कुछ बांधा। लिबास टाट का तन तंदूर ते हड्डां दा बालन, ते असी हावां नाल तपाया, कप कप मुकियां पेड़े कीते, उतों इश्क पले थल लाया, तन दा सालन मन दी हांडी, लून सबर दा पाया, तेरी तेनू वजह यकीन नहीं आया। हर चीज लपेट के ना तो नबी करीम की बारगाह में ले गए, हर चीज। मेरे महबूब का भी अंदाज देखो, फरमाया माँ अब कहता ले अहले का, घर भी कुछ छोड़ के आए हो। देखें इधर देखें, जब को लाता था तो हुजूर फरमाते थे क्या लेके आए हो, ये क्या है, ये पूछा जाता है कि ये पूछा जाता है घर क्या है। भाई आपको किसी ने कुछ तोहफा दिया तो शापर खोल के तोहफा देखेंगे या पूछेंगे घर क्या है। लेकिन मेरे रसूल पाक के लफ्ज देखें, फरमाया माँ अब कहता ले अहले का। बकर सजना घर क्या छोड़ के आए हो, तो रो पड़े, कहने लगे या रसूलल्लाह मैं कोई गरीब तो नहीं, मैं बड़ा मालदार हूँ। अब कई तल्लाहुमुल्लाह व रसूल, घर अल्लाह भी छोड़ आया हूँ, अल्लाह का रसूल भी छोड़ आया। हुजूर मैं कोई कंगाल नहीं, मैं मुस्तफ़ा वाला हूँ, मैं कोई गरीब नहीं, मैं नबी वाला हूँ, मैं रब रसूल को घर छोड़ आया हूँ। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे तेरे पीछे जिब्रील अमीन खड़े, और उन्होंने टाट का लिबास पहना हुआ, और तेरे आने से पहले वो आ गए थे। तो मैंने पूछा जिब्रील ये बोरिए का लिबास, अर्ज की या रसूल अल्लाह अबू बकर ने पहना है तो रब को इतना पसंद आया, सारे फरिश्तों को पहना दिया है, सारे फरिश्तों को पहना दिया, सारे फरिश्तों। जरा ये लज्जत तो ले बात की, जब 2.5% पे झगड़ा होता है ना तो फिर नमाज में मजा नहीं आता।
جب تو 2.5% پہ بھی اڑا رہتا ہے نا پھر درود و سلام پڑھتے پڑھتے طبیعت معاذ اللہ پریشان ہوتی ہے. جب الجھے ہوئے نا الجھے ہوئے پھر مسائل اور ہیں. پھر صحیح بات. محبوب کریم بولے, میں ابو بکر رب کریم نے ایک پیغام بھی بھیجا ہے. یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا رب فرماتا ہے کہ ابو بکر سے پوچھ کے بتائیں کہ اس حال میں وہ رب سے راضی ہے کہ ناراض ہے. یہاں اقبال بولے, کہنے لگے خود ہی کو کر بلند اتنا, خود ہی کو کر, یہ وہ درجہ ہے, یہ وہ مقام ہے, خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. فرمایا رب پوچھتا ہے آپ راضی ہیں کہ ناراض ہیں. تو پھر ابو بکر صدیق بھی کھول کے روئے, کہا یا رسول اللہ میں کل بھی اپنے رب سے بڑا ہی راضی تھا, میں آج بھی اپنے رب سے بڑا ہی راضی ہوں. یہاں لوگ لے کے بھی نہیں راضی ہوتے. صحیح بات, ابو بکر بالکل سارا صحیح کچھ بات. دے کے بڑے ہی راضی ہیں, سارا کچھ دے کے. شریعت کا قاعدہ ہے کہ سارا مال آپ اللہ کے رستے میں نہیں دے سکتے, قانون شریعت ہے. حضرت ابی بن کعب نے کہا یا رسول اللہ سارا دینا ہے. فرمایا نام بھائی چوتھا حصہ دے, 3 حصے بچوں کو دے. حضرت ابو لبابہ نے کہا تھا میں اس پر دلائل دے سکتا ہوں, احادیث موجود ہیں, حضور سارا مال دینا ہے. فرمایا نام بھائی چوتھا حصہ دے, 3 حصے بچوں کو دے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک ہی بیٹی ہے, سارا اللہ کے رستے میں دیتا ہوں. فرمایا نہ, 3 حصے بیٹی کو, چوتھا حصہ دے. تیرے بچے لوگوں کے ہاتھ دیکھے میں گوارا نہیں کرتا. صحیح بات ان ہے. سے کہا کہ چوتھا حصہ دو تب قبول کروں گا. ابو بکر صدیق سے فرمایا تو سارے لے آ, تیرا سارا ہی قبول ہے. کیا بات, سارے لے آ, تیرا سارا ہی قبول. اس میں ایسا ہے آپ یقین کریں, غلام ہوں کسی فقیر کا, تو جب میں اس کو پڑھتا ہوں نا تو آپے سے بات باہر نکل جاتی ہے. حضور کا ایک فرمان ہے جب اس پر توجہ آتی ہے نا تو مطلب یہ کہ لفظ جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتے ہیں, بکھر جاتے ہیں, اور دل کہتا ہے کہ نہیں یہ جو ہے نا یہ معراج ہے, یہ اصل ہے, یہ حقیقت ہے. وہ ترمذی کے لفظ ہے پر آپ یقین کریں کہ لگتا یہ ہے کہ دنیا محبت ساری سمٹ گئی اس میں. نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع ہی نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے دیا. اور پھر اگلے لفظ ایسے ہیں کہ روح وجد کرتی ہے. میرے کریم محبوب فرمانے لگے جس کا بھی مال آیا میں نے بیگانہ سمجھ کے خرچ کیا ہے. اچھا, جب ابو بکر کا آیا ہے تو میں نے اپنا سمجھ کے خرچ کیا ہے. کیا بات ہے. میں نے اپنا سمجھ کے, مجھے پتا ہے یہ شکوہ نہیں کرے گا, یہ شکایت, یعنی اس کو سارا بھی تروڑ مروڑ لوں گا تو اس کے لفظوں پر کبھی حرف. اور یار کچھ لوگ ہوتے ہیں, بالکل کچھ ہوتے ہیں جو 10 دیتے ہیں تو 20 جگہ بتاتے ہیں, کھلاتے ہیں تو ذکر کرتے ہیں. فرمایا اس کا مال میرا مال ہے, میرا, اس کو سارا توڑ کے کھا بھی جائیں گے تو یہ شکوہ نہیں کرے گا, یہ سارا میرا اپنا ہے. حضرت ابو بکر صدیق فوراً بول پڑے, عرض کی حضور جب میں آپ کا ہوں تو مال بھی تو آپ کا ہی ہے نا. صحیح بات ہے. یا رسول اللہ جب میں نے اپنا اب نہیں بچا کے رکھا تو پھر مال. حضرت مولا معین الواعظ کاشفی نے لکھا ہے, اچھا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے میں بات کوئی اور بیان کرنا چاہتا ہوں تو شروع معاملہ کسی اور طرف نکل جاتا ہے. مولا معین الواعظ کاشفی نے لکھا ہے کہ وہ جو سانپ تھا نا غار ثور میں, وہ 600 سال سے بیٹھا ہوا تھا. اچھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن پڑھ رہے تھے انجیل, تو آپ نے نبی پاک کا تذکرہ پڑھا, غار ثور جو جس پہاڑی میں رکے تھے نبی پاک. تو حضرت عیسیٰ سے کہنے لگا حضور یہ بتائیں کہ وہ نبی پاک ملیں گے کہاں. تو حضرت عیسیٰ فرمانے لگے کہ مکے میں آئیں گے اور مدینے میں رہیں گے. اچھا. تو کہا ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا چلا جاؤ مکے. تو وہ سانپ 600 سال غار ثور میں, اس نے 70 جگہ پہ سوراخ کیے. کتنے سال نبی پاک کا ویٹ کیا اس نے. بول کے بتائیے, آپ 6 گھنٹے بیٹھ کے دکھائیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم بڑے کیا بات ہے یار, ہمارے لیے معاملہ بڑا اور طرح کا ہے. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بتا کے گئے تھے کہ نبی آئیں گے راضی ہیں, جو آخری نبی ہوں گے. انتظار کرنا اور یہ سارے کام کرنا یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہے, یہ تو بڑی عجیب سی کیفیت ہے. صحیح بات ہے. بالکل. اللہ تعالیٰ نے 2015 میں کراچی تشریف لائے, میں اپنے ایک سنگی کو لے کے پہنچ گیا. چھوٹا موٹا مولوی میں بھی ہوں. صبح میں 7 بجے کے 8 بجے ہم وہاں پہنچ گئے. حضرت آرام فرما رہے تھے, نمازیں انہوں نے اندر ادا فرمائی ساری. ظہر بھی ہوئی, پھر عصر بھی ہوئی, پھر مغرب بھی ہوئی, پھر عشاء بھی ہوئی. عشاء کے بعد وہ سنگی ہم سے کہنے لگے کہ آپ کتنا انتظار کریں گے. تو میں نے کہا کہ انتظار تو کرتا ہے بڑا آدمی, بڑے لوگ انتظار کرتے ہیں, تو چھوٹے لوگ تو اطاعت کرتے ہیں, ہم چھوٹے. صحیح بات. تو ان کی مہربانی نہیں ہے, اگر زیارت ہو جائے تو تب بھی ٹھیک ہے, اگر وہ کہیں نہیں ملنا. میرے سنگی ساتھ موجود تھے,
صبح سے گئے, عشاء کے بعد کا وقت آیا, نہیں انہوں نے ملنا تو پھر بھی ٹھیک, وہ ہس بولے تے وہ مہربانی, نہیں تو اساں تے لاڑ ہی لڑاؤنے نے, اس کی مہربانی ہے اگر بات ہو جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ کوئی معاملہ نہیں. تو عشاء کی نماز کے بعد انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ پیغام آیا کہ محفل میں جہاں حضرت جا رہے ہیں وہیں ملاقات ہو. تو ہم نے کہا یہ بھی بڑی نعمت ہے, غربہ دیکھنا بھی بہت بڑی نعمت ہے, اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیفیت کیا ہے, رنگ کیا ہے, ان کا انداز کیا ہے. پیچھے جا کے بیٹھ گئے تو پھر ان کا حکم آیا کہ اس کو ذرا آگے آئے. جب میں اسٹیج پہ گیا تو فرمانے لگے مجھے سویرے ہی پتا تھا آپ آ گئے, کوئی عرض نہیں, اتنا کوئی انتظار تو بندہ کر ہی لیتا ہے. اب یقین کریں وہ دن کی جو لذت ہے نا وہ آج تک گئی نہیں طبیعت سے, وہ سرور گیا نہیں. کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس سے ڈبل بھی انتظار کبھی ہو جائے پر ایک دفعہ زیارت پھر نصیب ہو. کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں 600 سال وہ سام بیٹھا رہا, 600 سال بہت بڑی بات ہے, 600 سال, اور 70 اس نے سوراخ کیے غار ثور, لیکن وہ بھی عاشق تھا نا. اور یہاں معاملہ یہ تھا کہ ابوبکر صدیق دعا مانگ کے گئے تھے کہ میں نے کسی کو موقع نہیں دینا, ایک میں ہوں گا دوسرا میرا یار ہوگا. غار ثور کی تو لذت یہ والی تھی, ایک میں ایک میرے محبوب. اس نے 70 سوراخ کیے ہوئے تھے. جناب ابوبکر صدیق نے کہا حضور آپ ٹھہریں, میں ذرا بھی آیا صفائی کر کے. تو نبی کریم علیہ السلام رکے تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہیں پگڑی پھاڑ کے رکھی, کہیں چادر پھاڑ کے رکھی, اتنے سوراخ بند کیے تو جو ایک رہ گیا وہاں ایڑی رکھ دی. اچھا پیر رکھ دیا. صاحب بھی شکوہ کرنے لگا کہ یار تو بھی کوئی نرالا ہی عاشق ہے کہ میں نے تو کسر ہی کوئی نہیں چھوڑی تھی, 70 سوراخ کیے تھے اور تو نے بھی کمال ہی کر دی ہے, یہ سارے ہی بند کر دیے, جو بچ گیا اس پہ ایڑی رکھ دی. اس نے پتہ نہیں کتنے ڈنگ مارے. سانپ کا جب ڈنگ لگتا ہے تو وجود میں بہت زیادہ گرمی پیدا ہوتی ہے, گرمی. حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ہمارے شارحین نے لکھا روئے نہیں, وجود اتنا گرم ہوا کہ آنسو ٹپک پڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہٹا نا ذرا پیر, پھر انہوں نے ہٹایا تو میرے مصطفیٰ میں لعاب دہن لگایا. مولانا معین الواعظ کاشفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے قدم ہٹایا نا تو پھر وہ سانپ باہر نکلا, اپنا سر نکالا اور کھڑا ہو کے حضور کا دیدار کرنے لگا. نبی کریم نے فرمایا تیرا کام ہو گیا, اب تو جا, مجھے اور ابو بکر کو رہنے دے. وہ نکل گیا. یہ کیفیات ہے, یہ محبت ہے, یہ وارفتگی ہے, یہ سوز ہے, یہ درد ہے. یارو یہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ چیز جینے کا بھی مزہ دیتی ہے, مرنے کا بھی مزہ آتا ہے. صحیح بات, مرنے کا بھی مزہ, سرور آتا ہے انسان. یہی سچا عشق ہے. کیفیات شامل ہوتی ہے نا, رنگ اور ہوتا ہے, درد اور ہوتا ہے, ذائقہ اور ہوتا ہے, کیفیت اور ہوتی ہے. پھر کوئی شوق نہیں رہتا اعلیٰ کپڑوں کا, بڑی گاڑی کا, لمبے چوڑے معاملات کا. پھر تو انسان ڈھونڈتا پھرتا ہے کوئی مجھے محبوب کی بات سنائے, صحیح بات, کوئی اس کی شان میں کوئی شعر سنائے, کوئی اس کا ذکر سنائے, کوئی مل جائے نا کبھی کہ میرے تار چھیڑ دے, کوئی ملے, کوئی بات کرے, کوئی ذکر کرے. پھر انسان ڈھونڈتا پھرتا ہے ان لفظوں کو, ان لوگوں کو جو پکڑ کے دروازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک لے جائیں. بڑا پیار کیا میرے قریب محبوب. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے میٹنگ بیٹھی تھی بدر والے دن, ہم بات کر رہے تھے خطرہ کہاں ہے, دلیر دلیر لوگوں کی ڈیوٹی کہاں لگائی جائے. شیر خدا بھی چاہ رہے تھے کہ میں وہاں ڈیوٹی دوں گا, تو کہتے ہیں سمجھ آئی کہ سب سے زیادہ خطرہ نبی کریم علیہ السلام کے عریش مبارک کا ہوگا, حضور کے خیمے چھپر مبارک کو. قریش مکہ سب سے زیادہ حملے وہاں کریں گے جہاں حضور ٹھہرے ہوں گے. طے ہو رہا تھا کس کی ڈیوٹی لگائیں, کس کو وہاں ذمہ داری سونپیں. کہتے ہیں ہم بات کر رہے تھے اور میں تیار تھا وہاں جانے کو, اچانک ابو بکر صدیق آ گئے. کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ تو ہم نے کہا جناب ہم پروگرام بنا رہے ہیں کہ وہاں ڈیوٹی کس نے کرنی ہے. تو فرمانے لگے یہ کرنے والی بات ہی کوئی نہیں, میں نے تو عرض کر بھی دیا ہے نبی پاک کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ یہاں ڈیوٹی میں ہی کروں. کیا بات ہے. تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضرت ابو بکر صدیق سے کہ حضور آپ کے ساتھ کون ڈیوٹی کرے گا؟ فرمانے لگے کسی کی بھی ضرورت نہیں, کوئی ماں نے لال جنا ہی نہیں, جنا ہی نہیں ماں نے لال جو ابو بکر کے ہوتے ہوئے نبی پاک تک پہنچ جائے, کسی کی ضرورت ہی نہیں. میں اکیلا کافی ہوں مصطفیٰ کریم کے خیمے کا پہرا دینے کے لیے. یہ اعزاز, یہ شان, یہ لطافت. اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے بھی پھر حضرت ابو بکر کو چاہا تو کمال ہی کر دیا, چاہا تو کمال ہی کر دی, کمال ہو گئی. حضرت ابو دردہ کہتے ہیں ایک دن حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا ابو دردہ یہ تو نے آج کیا کیا ہے؟ حضور کیا ہوا؟ فرمایا آج تو گلی میں چل رہا تھا اور ابو بکر صدیق کے آگے آگے چل رہا تھا, گلی میں ابو بکر کے آگے آگے چل رہا تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟
فرمایا نہ کسی پہ سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو میرے ابو بکر سے افضل ہو. اس کے آگے نہیں چلنا. ابو بکر صدیق کو کمر نہ ہونا چاہیے. اتنا رتبہ یار ان کا. بات لکھی ہے بڑی نرالی ہے, وہ بھی بڑی نرالی. مثل تعویذ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ, جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے. بڑی شاندار عجیب بات لکھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے. وقفے مطلب وقفے سے ملا کرو. وقفے کا کیا مطلب ہے؟ بڑھتی ہے. قدر کھو دیتا ہے نا ہر روز کا آنا جانا, اور بڑی دلچسپ ہوتی ہیں بے ترتیب ٹائم کے بعد ملا کرو. تو کہا کہ وقفے سے ملا کرو. حضرت ابو ہریرہ بھی تھے, دیگر لوگ بھی تھے. حضور نے فرما دیا. حضرت ابو بکر صدیق بھی سن رہے تھے. زور کی نماز پڑھی گھر چلے گئے, عصر پڑھی تو گھر چلے گئے, مغرب پڑھی تو گھر چلے گئے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 3 دفعہ حضور نے پوچھا ابو بکر نہیں آئے. اچھا, ابو بکر نہیں آئے. ابو بکر نے کہتے 3 دفعہ پوچھا تو میں پھر پہنچ گیا. میں نے کہا ابو بکر 3 دفعہ حضور نے پوچھ لیا کہ ابو بکر نہیں آئے, ابو بکر نہیں آئے. تو جناب اتنا فکر رہتی تھی نا نبی پاک کو حضرت ابو بکر کی. صبح سے عرض کی یا رسول اللہ, آپ نے تو فرمایا تھا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے. تو معلوم فرمانے لگے تمہیں تھوڑی کہا تھا, تمہیں تھوڑی کہا تھا. تو نہ جایا کر یار, تو رہا کر. تو رہتا ہے تو دل جمع رہتا ہے. تو یہاں موجود ہوتا ہے تو دل. اب یقین کریں کچھ لوگ ایسے دل کر رہا ہے میں بھی کاش بندہ خرید نبی پاک کے ساتھ ہوتا, ان کو خرید لے, یہ یہیں رہیں, یہ جائیں نہ. اس لیے کہ ان کا لب و لہجہ اور ہوتا ہے, ان کا طرز حیات اور ہوتا ہے, طرز غلامی اور ہوتا ہے, طرز فرما برداری اور ہوتا ہے, انداز اور ہوتا ہے. فرمایا تو نہ جایا کر, یہی رہا کر. اور میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر تو صرف میرا غار میں ہی ساتھی نہیں, قیامت میں جب میں حوض کوثر تقسیم کروں گا تب بھی تو میرے پاس ہی بیٹھا ہوگا. قیامت کے دن حوض کوثر کی تقسیم میں بھی تو میرے ساتھ ہوگا میرے نبی کریم. اتنا بڑا مقام دیا تھا نبی پاک نے حضرت ابو بکر کو. کچھ لوگ ساتھ بڑا رہتے ہیں پر بات کم کم مانگتے ہیں. میں جھاڑو جو دیتا ہوں آستانے, مجھے وظیفہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں وہاں ہر وقت حاضر جو رہتا ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے شجرہ پڑھنے کی, مجھے کیا ضرورت ہے ان کی بات سننے کی. میں وہاں رہتا جو اتنا ہی کافی ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے نوکری بھی کھول کے کی اور نبی پاک کی بات بھی کھول کے مانی. کھول کے مانی. جو حضور نے کہہ دیا انہوں نے کر دیا. یہاں تو لوگ سوچتے ہیں نا, سمجھتے ہیں, غور کرتے ہیں, کہتے ہیں میں وہیں ہوتا ہوں, میرے پاس نسبت ہے, وہی کافی ہے. مجمع لگا ہے صحابہ کا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابھی آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ سب چپ کر گئے. حضور نے دوبارہ پوچھا تو جناب صدیق اکبر بولے, عرض کی حضور آپ حکم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا, یہ اللہ نے آج مجھے توفیق عطا فرمائی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آج جنازے میں کس نے شرکت کی؟ لوگ خاموش ہو گئے. تو حضور علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا, عرض کی حضور آپ حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا, یہ اللہ نے توفیق مجھے عطا فرمائی. فرمایا آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا, یہ اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی. فرمایا کس نے آج لوگوں کو دین کی دعوت دی, اسلام کی طرف بلایا, پیغام دیا, کون ہے؟ عرض کی حضور اگر آپ حکم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا, یہ بھی خدمت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سن, قیامت کے دن ایک دروازہ جنت میں ایسا ہوگا جہاں سے صرف روزے دار گزریں گے, ایک ایسا ہوگا جس سے صرف نمازی گزریں گے, ایک ایسا ہوگا جس سے صرف حاجی گزریں گے, ایک سے سخاوت کرنے والے گزریں گے. لیکن جب تو آئے گا نا تو جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے گی کہ ادھر سے داخل ہو جا. ادھر سے ہر دروازے سے آواز آئے گی, اس لیے کہ مجموعی طور پر عمل کیا زندگی میں, مجموعی طور پر. ایسا رتبہ, ایسا مقام. نوکری کی حضرت صدیق اکبر نے, اتنی نوکری کی, کسی جگہ بھی کوئی دعویٰ نہیں. حضور نے بڑا فرمایا ہے کہ ابو بکر نے بڑی نیکیاں کی اسلام کے ساتھ. جناب صدیق اکبر کا کوئی دعویٰ نظر ہے؟ یہ وہ مزیدار شخص تھا جس نے کبھی حضور سے دعا کے لیے بھی نہیں کہا, دعا کی تکلیف بھی کبھی نہیں کی. وہ ہاتھ اٹھانے پڑیں گے, لفظ ادا کرنے پڑیں گے, یہ تکلیف بھی نہیں دی. علامہ یوسف نبہانی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ ایک دن حضرت صدیق اکبر نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہا جس دن حضور کا موڈ مبارک, طبیعت مبارک بڑی اچھی دیکھو نا تو میری بخشش کی دعا کرا دینا. سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہا, کوئی لفظ نہیں ادا کیا. لوگوں کو لاتے, حضرت عثمان غنی نے ان کی تبلیغ پہ کلمہ پڑھا, حضرت طلحہ نے, حضرت زبیر نے, ان لوگوں کو لاتے اور لا کے نا انہیں آگے بٹھاتے, خود پیچھے بیٹھ جاتے.
پیچھے میرے بھائی دعا کے لیے بھی کبھی نہیں کہا. یہ وہ وفا ہے جس وفا کا دنیا میں کہیں بھی کوئی جواب موجود ہے. اپنے آپ کو مرتب کرے. ہم لوگ بڑی بے ترتیب زندگی گزارتے ہیں, بڑی بے ترتیب زندگی گزارتے ہیں. وہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے کہ آج تھوڑا بہت کر لیں, اپنے آپ کو راضی کر لیں. جس طرح بچے کہتے ہیں کہ چلو آج کسی طریقے چھٹی کر لینا, آج کا دن تو گزرے, کل اسکول کا ٹائم آئے گا تو دیکھی جائے گی. اس طرح نہ کریں, مرتب کریں اپنے آپ, اپنے آپ میں ترتیب دیں. ساری زندگی سامنے والے کی اخلاقیات ٹھیک کرتے اگر گزر جائے تو اپنا معاملہ رہ جاتا ہے. بالکل سوچ, یہ بھی بات ہے. وفاداری والی زندگی. میں نے ایک جملہ کہا ہے, اگر آپ کی سمجھ میں آیا ہو, کہ اگر یہ عشق, یہ وارفتگی, یہ پیار, یہ وفا پیدا ہو تو جینے کا بھی مزہ آتا ہے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر معاملے میں ایک حدیث بخاری کی, شاید میں نے پہلے بھی عرض کی تھی, لیکن چونکہ وہ عنوان کے لحاظ سے ایک بہت بڑی دلیل ہے, دوبارہ عرض کرتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے 1500 کے قریب صحابہ سے فرمایا تھا کہ چلو عمرہ کرنے چلے. عمرہ کرنے جب ہم جاتے ہیں نا تو ہمارے گلے میں پھول بھی ڈالے جاتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے بتانا بھی پڑتا ہے لوگوں کو کہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں. پھر روٹی بھی پکتی ہے, پھر سب رشتہ داروں کو پتہ بھی چل جاتا ہے, اور بندہ چلا جائے ایئرپورٹ تو احرام باندھا ہو نا, تو پتہ چلے نا فلائٹ تو 24 گھنٹے لیٹ ہے. جن کو حکم ہے نا کہ تم نے سی بھی نہیں کرنی, وہ بھی روڑے اٹھا لیتے ہیں. صحیح بات احرام ہے. باندھا ہوا ہے, حکم ہے کہ اب تم نے کوئی جھگڑا, کوئی لڑائی, کوئی فساد نہیں ایئرپورٹ پہ لوگ روڑے اٹھا لیتے ہیں, کہتے ہیں ہم ایئرپورٹ بھی توڑیں گے اور فلائٹ کا جو عملہ ہے اس کا گریبان بھی پکڑیں گے. بڑا کچھ ہی دنیا کرتی ہے. اور استخارے کا بھی بابت معاملہ یہ ہے کہ آپ نے استخارہ کر لیا, اس کے بعد بھی آپ حتمی فیصلہ نہیں کریں گے. بزرگ کہتے ہیں کہ استخارہ کر کے بھی یہ کہو کہ جی میری سمجھ میں یہ آیا ہے, باقی حقیقتوں کا علم اللہ جانے, اللہ کا رسول جانے. صحیح بات, صلی اللہ علیہ صحیح وسلم. بات, حقیقتوں وہی جانتے. تو الجھے نہیں زندگی میں. 1500 کے قریب صحابہ تھے. حضور نے فرمایا احرام باندھو بھائی, عمرہ کرنا ہے. حدیبیہ کے مقام پہ گئے تو قریش مکہ نے روک لیا, نہیں کرنے دیں گے. جب بات بہت آگے بڑھی تو پھر شرطیں لکھی گئی. شرطیں بڑی سخت ہیں کہ جو مسلمان مکے سے مدینے آئے گا مدینے والے واپس کریں گے, اور اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکے چلا گیا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے. ہم ان کے لوگ دیں گے, وہ ہمارا بندہ دیں گے نہیں. یہ شرطیں تھیں. صحابہ پریشان تھے. اب جب شرطیں طے ہو گئیں, شرطیں بھی سخت ہیں, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھی احرام کھول دو, فلائٹ کل نہیں جانی, پرسوں نہیں جانی. یعنی ہم اس سفر میں عمرہ کار ہی نہیں رہے, احرام کھول دو. تو امام زرقانی کہتے ہیں سب لوگ پریشان تھے. سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق اٹھے, سب سے پہلے اٹھے, اٹھ کے احرام کھولا. ایک شخص نے کہا آپ کو بڑی جلدی ہے, تو آپ فرمانے لگے جلدی والی بات ہی کوئی نہیں, حضور کے کہنے پر باندھا تھا, نبی پاک کے کہنے پر کھول دیا ہے, ختم ہو گئی بات. حضور نے فرمایا باندھ لو تو ہم نے باندھ لیا, حضور نے کہا کھول دو تو ہم نے کھول دیا. جلدی والی کیا بات ہے. صحیح بخاری کے لفظ ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میری سمجھ میں بات نہیں آتی تھی, دب کے صلح کیوں کریں, ہم تو 313 تھے, تو ہم نے بدر میں ان کو بھگا دیا تھا, اب تو ہم 1500 ہیں, تو ہم ان سے قتال کریں گے, لڑائی کریں گے, جنگ ہوگی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے شرطیں طے کر لیں, بات لکھی گئی, میں نبی پاک کے حجرے میں داخل ہوا, خیمہ لگا ہوا تھا. میں نے جاتے ہی اپنی جذبہ جہاد کا اظہار کیا اور بڑے جلال میں, یا رسول اللہ آپ سچے رسول ہیں؟ بالکل سچا ہوں. قرآن سچا ہے, بالکل سچا ہے. اسلام سچا ہے, بالکل سچا ہے. حضور ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر تجھے تیری ماں روئے, میں اللہ کا رسول ہوں, میں وہی کہتا ہوں جو میرا رب مجھے حکم ارشاد فرماتا ہے. کہتے میں نے فوراً عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے, تو حضور نے فرمایا کہا تو عمرہ کریں گے, یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے, کریں گے تو کریں گے. جناب عمر کہتے میں واپس تو آ گیا, پر وہ میرے اندر جو جذبہ جہاد تھا ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا. چند قدموں کے فاصلے پہ ابو بکر صدیق کا خیمہ تھا, میں ان کے خیمے میں جھک گیا. وہی سوال میں نے دہرائے, وہی میں نے کہا عمر ابو بکر یہ سچے رسول ہیں؟ کہا بالکل سچے, قرآن سچا ہے, سچا ہے, اسلام سچا ہے, سچا ہے, تو پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ جناب عمر فرماتے ہیں میں قربان جاؤں, ابو بکر کے لفظوں میں بھی فرق کوئی نہیں آیا, حروف بھی اتنے ہی جتنے نبی کریم نے ادا کیے تھے, ایمان کے پکے تھے. ابو بکر فرمانے لگے عمر تجھے تیری ماں روئے, وہ اللہ کے رسول ہیں,
मर्जी से बात नहीं करते, वही कहते हैं जो रब उन्हें हुक्म इरशाद फरमाते हैं। पई नहीं वही लफ्ज, फरमाते मैंने फौरन कहा, मैंने कहा अबू बकर हुजूर ने फरमाया नहीं था कि उम्रा करेंगे? तो कहते हैं वही लफ्ज, वही हरफ, वही अंदाज, वही तरीका, वही सलीका, वही अंदाज तकल्लुम, बिल्कुल हुजूर की इत्तिबा में उसी अंदाज में फरमाने लगे, उमर हुजूर ने फरमाया था उम्रा करेंगे, ये तो नहीं फरमाया था कि इसी साल ही करेंगे। सही बात करेंगे तो इंशाल्लाह करेंगे। फरमाते हैं मैं वापस आके बैठा तो जो उमर कहते हैं जब मेरा गुस्सा उतरा ना तो फिर मेरे अंदर से आवाज आई कि उमर जरा गौर तो कर, तू अबू बकर के ईमान तक कभी नहीं पहुंच सकता, उस तक तेरी रसाई नहीं हो सकती। तो गाइस वाकई ये वाकई बहुत इमोशनल था। आज हमें फर्स्ट टाइम हजरत अबू बकर सिद्दीकी जी की ये वाली साइड देखने को मिली है कि कितने बड़े सहाबा थे वो, और कितने लकी, दुनिया के सबसे लकी सहाबा, सबसे लकी इंसान बोल सकता हूँ मैं उनको, जिनकी नबी पाक कसम नहीं खाते थे। मतलब हजरत अबू बकर से इतना प्यार था नबी पाक को, बहुत ये मुझे पहली बार पता। हमने सोचा था कि हजरत उमर जी को ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे भी लेकिन यार जो हजरत अबू बकर जी हैं उन्होंने तो अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, सब कुछ नबी पाक के नाम कर दिया। मतलब जितने भी उनके पास प्रॉपर्टी थी, जितने भी उनके पास दिनार थे, जितने भी उनके पास पैसे थे, हिजरत में नबी पाक के साथ ही लगा दिए। वो बोलते मेरे को क्या करना है यार, मेरा जब यार मेरे साथ है, मेरा यार भूखा है, मेरा यार मतलब जो सच्चा आशिक होता है उसको, जिसका कोई आशिक होता है उसको यार बोला जाता है। तो इसे बोलते हैं सच्चा इश्क। इश्क ये नहीं होता कि किसी लड़की से हो गया, अगर अल्लाह से इश्क करना ना तो ऐसे इश्क करना चाहिए। बहुत कुछ सीखने मिलता है हमें हजरत अबू बकर जी से। देखो नबी पाक ने उनकी इतनी तारीफें की है ना, अगर तारीफें वो लिखी जाए ना कि कागज के ऊपर तो पेज खत्म हो जाएंगे, लेकिन अबू बकर की तारीफ जो भी नबी पाक ने की है ना अपने जीवन में वो खत्म नहीं हो सकती और वो बयान नहीं हो सकती एक तरीके मतलब यार हजरत अबू बकर जी नबी पाक कुछ बोलते थे ना, उससे पहले वो उनके सामने ला देते थे। मतलब अभी नबी पाक की वो मन में बात होती है और हजरत अबू बकर जी को पता होता था कि नबी पाक अब ये वाले हैं, वही वो बोलते थे। चाहे वो बीमार हो, भूखे हो, प्यासे हो, लेकिन खुद भूखे रह लेंगे। लेकिन नबी पाक का इसमें एक जैसे वाक्य बताया हुआ कि जब मतलब नबी पाक को कौम को जरूरत थी पैसों की, सब चीजों की, तो उन्होंने अपने घर की हर एक चीज ले आए थे, हर एक, और खुद वो मतलब ऐसे कपड़ों में थे जो टाट पहनते थे, के कपड़ों में थे। बोरी का कितना खुरदरा कपड़ा होता है वो, उससे तो इतनी गर्मी लगती है, और तपते रेगिस्तान में अरब में इतना सूरज सिर के ऊपर पड़ता है, ऊपर से टाट वाले कपड़े पहन के अपना सारा माल, अपनी सारी तिजोरियां खाली कर देना वो भी लोगों के लिए। तो यार जैसा जैसा नबी पाक ने बोला ना वैसे वैसे ताउम्र हजरत अबू बकर जी ने किया। और सबसे बड़ी बात जो मेरे को सबसे ज्यादा इंप्रेसिव लगी, जो कि इंसान की आज की फितरत है, उन्होंने कभी भी नबी पाक को बोल के गिनाया नहीं, सुनाया नहीं कि मैंने आपके लिए ये किया। लोग नहीं तो 10 दे के 20 बार सुनाते हैं। ये फितरत है लोगों की, हमारी भी, अपनी भी मैं बात कर रहा हूँ। कोई भी बंदा दूध का दूल्हा नहीं इस टाइम। अगर हम अपने माँ बाप के लिए भी करते हैं ना तो हम कहीं ना कहीं तो उन्हें बोल ही देते हैं। तो भाई अबू बकर जी ने तो वो किया कि मैं क्या बोलूं यार, उनके लिए तो जन्नत भी कम है जो जिस हिसाब से उन्होंने नबी पाक की सेवा की है। नबी पाक ने बोली भी है ये चीज कि जब वो जन्नत में जाएंगे तो सारे दरवाजे उनके लिए खुले होंगे, सारे दरवाजे बोलेंगे कि मेरे से निकल जाओ। नहीं, इसको थोड़ा इंटरेस्टिंगली उन्होंने बोला है। उन्होंने बोला कि जन्नत के कई दरवाजे होंगे, कि जो सहाबी होगा वो इस दरवाजे से, उसके लिए जन्नत का ये वाला दरवाजा खुलेगा, जो नमाजी होगा उसके लिए ये वाला दरवाजा जन्नत का खुलेगा, जो रोजेदार होगा उसके लिए ये वाला दरवाजा खुलेगा, जो उम्मती होंगे उनके लिए। लेकिन भाई जब अबू बकर आएगा ना, उनको उन्होंने ऐसे मतलब जब हजरत अबू बकर जी आएंगे बेसिकली उन्होंने बोला अबू बकर जब तू आएगा ना तो जन्नत के सारे दरवाजे खुलेंगे और कहेंगे कि हमारे से होके जाओ, हमारे से इधर से भी होके जाओ। तो मतलब इतना बड़ा मुकाम है उनका, वो ऐसे ही नहीं मिला उनको। उन्होंने खिदमत की अपनी। बिल्कुल एक्चुअल में ना सही बताऊं, मजहब की बात नहीं मैं कर रहा, अगर जिंदगी को सही मायने में यूटिलाइज करना तो ऐसे करना चाहिए जो हजरत अबू बकर ने किया। उन्होंने
मौके का फायदा उठाया। मौके का फायदा ये नहीं अपना अपना सेल्फिश नहीं देखा उन्होंने, उन्होंने हमेशा नबी पाक को ही प्रायोरिटी दी, नबी पाक को ही सर आंखों पे रखा, उनकी प्रायोरिटी उनके अकॉर्डिंग चीजें की। यस बिल्कुल, मैं भी यही बोलने वाला था। उन्होंने मौका का फायदा इस तरह उठाया, यही मौका है मेरे लिए जन्नती बनने का। अगर मैं नबी पाक की खिदमत कर ली तो अल्लाह की खिदमत हो गई। हजरत ईसा ने बोला था कि सांप को कि नबी पाक आएंगे, वो गहरे सौर में रुकेंगे, तो देखो सांप भी 600 साल तक रुका रहा था उस पहाड़ी में। और उस पहाड़ी में हजरत अबू बकर और नबी पाक गए ना, तो हजरत अबू बकर ने सारे छेद बंद कर दिए सांप एक रह गया था जिसके ऊपर पैर रखा, उसी में से उसने मतलब सांप ने इतने डंक मारे हाँ। बट उसके कारण अबू बकर जी के आंसू निकलने लग गए। फिर सांप अपने होल से बाहर निकला, उसने भी दर्शन किए नबी पाक के। नबी पाक ने फिर बोला कि अब हो गया तेरा काम, तू चला जा, मुझे और अबू बकर को छोड़ दो यार। भाई मजा आ गया वीडियो देख के। ऐसे और भी सहाबाओं की हम मतलब लाइफ के बारे में जानेंगे। तो गाइज इसी गुड नोट के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।